اگر آپ پیٹ، سینہ اور گلے میں جلن محسوس کرتے ہیں، پیٹ میں درد محسوس کرتے ہیں، تبخیر رہتی ہے، ہوا زوردار آواز کے ساتھ مقعد کے راستے خارج ہوتی ہے، یا پھر زوردار آواز کے ساتھ ڈکار آتے ہیں اور آپ محفل میں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، نیند کم ہو گئی ہے، جریان ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے، صورت انزال ہو گئی ہے، ڈپریشن ہو گئی ہے، ہر وقت آپ خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں اور جسم میں دردوں کی حکمرانی رہتی ہے، تو آپ تبخیر معدہ کا شکار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے ایک رجسٹرڈ طبیب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی، اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تبخیر معدہ کے اسباب، علامات کے ساتھ ساتھ چند ایسے بہترین اعلیٰ قسم کے نسخہ جات، ہوم ریمیڈیز بھی بتاؤں گا، جن کو اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ کچھ عرصے تک استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبخیر معدہ جیسے اذیت ناک مرض سے جان چھڑوا لیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تبخیر معدہ کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات کے پاس بالکل نہیں ہے۔ تو بنا کسی دیر کے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ اس میں ہم تبخیر معدہ کے سب سے پہلے اسباب، پھر اس کی علامات، پھر نبض، قارورہ اور اصول علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستو، ہمارا جو معدہ ہے وہ نظام انہضام کا ایک اہم عضو ہے۔ ہماری خوراک کے ہضم ہونے کی ابتدا جو ہے وہ معدہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر معدہ درست ہے تو جسم کا ہر عضو درست ہے، اور اگر بدقسمتی سے یہ معدہ خراب ہو گیا ہے، معدے کے افعال بگڑ گئے ہیں، تو معدے سے جن جن اعضاء کی طرف غذا جائے گی، خوراک جائے گی، وہ عضو بھی بیمار ہو جائے گا، اپنے افعال سے عاجز ہو جائے گا، اور ہمارا جسم جو ہے وہ امراض کی اماج گاہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر معدے سے خراب غذا لبلبا کی طرف جاتی ہے تو لبلبا خراب ہو جائے گا، اور لبلبا چونکہ انسولین پیدا کرنے اور شوگر کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے، تو لبلبا کی خرابی سے شوگر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر خراب خوراک دل کی طرف جائے گی تو دل کے امراض پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح معدے سے خراب خوراک دماغ کی طرف جائے گی تو دماغ خراب ہو جائے گا، اور اگر معدے سے خراب خوراک جگر کی طرف جائے گی، گردوں کی طرف جائے گی، تو صاف ظاہر ہے کہ جگر بھی خراب ہو جائے گا، گردے بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس معدے کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو وہ صورت جب ہمارا معدہ سوزشناک ہو جاتا ہے تو اس کے افعال بگڑ جاتے ہیں۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ معدے میں پڑی رہتی ہے، یا تو دیر سے ہضم ہوتی ہے اور اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبودار گیسز پیدا ہو جاتی ہیں، یہی گیسز تبخیر معدہ کہلاتی ہیں۔ یا اگر ہمارا معدہ ورمناک ہو گیا، سوزشناک ہو گیا، تو اس میں تیزاب زیادہ بن گیا اور اس تیزاب نے آئی ہوئی غذا کو وقت سے پہلے ہضم کر دیا۔ جس طرح آپ نے کسی مردہ جانور کو دیکھا ہوگا تو وہاں سے گزرتے ہوئے انتہائی شدید بدبودار جو ہے گیس آیا کرتی ہے، تو یہی صورت ہمارے معدے کی ہے کہ اگر غذا ہمارے معدے میں خراب ہو جاتی ہے تو بدبودار گیسز پیدا ہوتی ہیں، اور یہ گیسز جو ہے پھر جس مقام کی طرف جاتی ہیں وہاں پر مرض پیدا کر دیتی ہیں۔ تو نظام انہضام جب بگڑتا ہے تو اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، ریح پیدا ہو جاتی ہے، تبخیر معدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم تبخیر معدہ کے اسباب کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اہم اسباب میں کھانے پینے میں بے اعتدالی ہے، یعنی ہمارے کھانے پینے کی کوئی روٹین نہ ہو، جس وقت چاہا کھا لیا، ٹھیک ہے، شتر بے مہار ہو گئے، گھر سے ناشتہ کر کے نکلے، آفس میں پہنچتے ہی پیان کو آواز دی جی چائے لانا، بسکٹ بھی لانا، ٹھیک ہے جی، چائے پیتے ہی ہم نے مالٹے منگوا لیے، وہ ٹھونس لیے اپنے پیٹ میں، اور اس کے بعد اٹھ کے اپنے کلیگ کے پاس چلے گئے، اس نے کہا جی بیٹھے آپ کو چائے پلواتے ہیں، اور ہم بیٹھ گئے، جی ٹھیک ہے منگوا لیں جی چائے منگوا لیں، ساتھ سون حلوہ بھی منگوا لینا یار۔ یعنی جب ہم شتر بے مہار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تبخیر معدہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے اعمال کی بے اعتدالیوں کی سزا ہے۔ اس کے بعد اسباب میں دیکھیں تو فاسٹ فوڈ
کولا مشروبات کا بکثرت استعمال، بیکری کی مصنوعات کا بکثرت استعمال، کھانا کھانے کے بعد ورزش نہ کرنا، کھانا کھا کر بیٹھ جانا، کھانا کھا کر لیٹ جانا، یا کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم بستری کرنا، یا ہم بستری کے فوری بعد پانی پینا، کوئی کولا مشروبات لے لینا، ٹھیک ہے، تو یہ تبخیر معدہ کے انتہائی اہم ترین اسباب ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان علامات کی طرف کہ تبخیر معدہ سے کون کون سی علامات ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مریض کے پیٹ میں جب غذا خراب ہو جاتی ہے، اس میں خمیر بن جاتا ہے، ترشی اور تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے تبخیر معدہ پیدا ہوتا ہے، ریاح پیدا ہوتی ہے، گیسز پیدا ہوتی ہیں، شدید قبض ہو جاتی ہے، معدے میں پڑی ہوئی غذا متعفن ہو جاتی ہے، ہر وقت ڈکاریں آتی ہیں، یا ہوا زوردار آواز کے ساتھ مقعد کے راستے خارج ہوتی ہے، جو کہ محفل میں احساس کمتری کا شکار بنا دیتی ہے، شرمندہ کرا دیتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل کے مقام پر درد ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، اور کئی ایسے مریض جو ہے وہ دل کا مسئلہ سمجھ کر ICU میں بھی جا پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پر ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس گیس ہے، تیزابیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ڈپریشن پیدا ہو جاتی ہے، نیند بہت کم ہو جاتی ہے، مالن خولیا ہو جاتا ہے، انسان خیالی پلاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ خیالی پلاؤ تو بہت بناتا ہے جی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ادھر کر دوں گا، میں ادھر کر دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ انتہائی ڈر ہو جاتا ہے، پیٹ میں گڑگڑاہٹ، یاداشت کا متاثر ہونا، خیالی پلاؤ، ایک ہی بات بار بار پوچھنا، بال گرنا، احتلام، رسولیاں اور خواتین کے چہرے پر ناپسندیدہ بال، ٹھیک ہے جی، یہ بھی تبخیر معدہ کی یہی علامات ہیں۔ اور بعض صورتوں میں تو تبخیر معدہ کی شدت سے کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، بے وقوف ہو جاتے ہیں، بعض منحوس، خبیث خدائی کا دعویٰ تک کر دیتے ہیں، اور بعض بدبخت انسان ایسی صورت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اور خواہشوں کے اتنے غلام ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے بچوں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی عزت تار تار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے ایسے بدبخت لوگوں سے، ٹھیک ہے، جو کہ تبخیر معدہ کے ہی شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ ایسے مریضوں کی نبض۔ یہ مرض 2 تحریکوں میں سامنے آتا ہے۔ اعصابی تحریک میں جب جسم میں یعنی معدے میں غذا جا کر پڑی رہتی ہے، اس وقت معدے کی حرکات انتہائی کمزور ہوتی ہیں، تو معدے میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، تیزاب کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ غذا ہضم نہیں ہوتی اور وقت سے زیادہ معدے میں رکی رہتی ہے۔ ان رطوبات کو ختم کرنے کے لیے طبیعت مدبرہ بدن ہوا یعنی گیس پیدا کرتی ہے، تو یہ علامات جب تک رہتے ہیں اس وقت ہوا بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، تو یہ تبخیر معدہ کی ایک صورت ہے۔ ایسے مریضوں کی نبض جو ہے وہ انتہائی پست ہوتی ہے، 1 سے 1.5 انگلی پر محسوس ہوتی ہے، اور پیشاب زیادہ آتا ہے، ڈر اور خوف انتہائی غضب کا ہوتا ہے، اور پیشاب سفیدی مائل آیا کرتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے علاج کی جو ریمیڈی ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ نے حلیلہ لینا ہے، آملہ لینا ہے، اور گندھک آملہ سار لینی ہے۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور اس کے اوپر لیموں کا رس ڈال دیں، ٹھیک ہے، کہ یہ صفوف جو ہے گیلا ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو دھوپ میں مزید خشک کر لیں، اور خشک کرنے کے بعد اس کو پھر رگڑ لیں، اور چمچ کا 1/4 حصہ تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ ایسے مریض دہی 1 پاؤ میں دار چینی جو ہے 3 گرام دار چینی کا پاؤڈر 1 پاؤ دہی میں ملا کر دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنا ایسی تبخیر معدہ کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اور ایسے مریض جو کہ اس قسم کی تبخیر معدہ کا شکار ہوتے ہیں وہ چاول، دودھ، کچی سبزیاں، ٹھیک ہے جی، ان کا استعمال بند کر دیں۔ غذا میں مچھلی، بڑا گوشت، بھنے ہوئے چنے، انجیر، کشمش، ٹھیک ہے، لونگ اور دارچینی کا قہوہ، یہ غذائیں زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو تبخیر معدہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے عضلاتی اعصابی تحریک میں آتی ہے، جب معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، معدے کا تیزاب زیادہ ہو جاتا ہے، وہ آئی ہوئی غذا کو فوراً ہضم کر لیتا ہے، وقت سے قبل ہضم کر لیتا ہے۔ دراصل یہ ہضم نہیں ہوتا بلکہ وہ غذا کو جلا دیتا ہے۔ غذا وقت سے قبل جل جاتی ہے، اس میں تعفن، گیس اور تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے مریضوں کی جو نبض ہوتی ہے وہ مشرف ہوتی ہے، یعنی بلند ہوتی ہے، 3 سے 4 انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے، اور پیشاب سرخی مائل اور مقدار میں کم آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کے لیے جو ہم آپ کو ریمیڈی بتانے والے ہیں، سب سے زیادہ تبخیر معدہ جو ہے وہ عضلاتی یعنی اسی دوسری تحریک میں ہوتی ہے، تو اس کا علاج بھی ذرا لمبا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدگی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے یہ جو ہم ریمیڈیز آپ کو بتا رہے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اس میں چونکہ گیس، تیزابیت اور قبض شدید ہوا کرتی ہے، تبخیر معدہ بھی شدید ہوتی ہے، تو اس میں ہم آپ کو 2 ریمیڈیز بتائیں گے، اور یہ دونوں ریمیڈیز آپ نے اکٹھی استعمال کرنی ہیں، دونوں بنا کر، تو انشاءاللہ تبخیر معدہ جیسی اذیت سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو پہلی ہوم ریمیڈی آپ نوٹ کر لیں، اس میں آپ نے پہلے نمبر پر لینی ہے اجوین دیسی، جو کہ ایک بہترین دافع گیس، دافع تیزابیت اور ہاضم دوا ہے۔ اجوین دیسی آپ نے 100 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز آپ نے رائی لینی ہے، یہ بھی زبردست ہاضم ہے، تبخیر معدہ کو دور کرتی ہے اور معدے کی صفائی کر دیتی ہے۔ رائی بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ تیسری چیز آپ نے لینی ہے کلونجی، کلونجی بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور اس میں اتنا لہسن کا پانی ڈالیے کہ یہ صفوف جو ہے وہ تر ہو جائے، یعنی گیلا ہو جائے۔ زیادہ نہیں ڈالنا، صرف اتنا ڈالنا ہے کہ یہ صفوف گیلا ہو جائے۔ اب اس صفوف کو کسی برتن میں پھیلا کر خشک کر لیں، اور خشک کرنے کے بعد پاؤڈر کر لیں، اور چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ تازہ پانی کے ساتھ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی ایک ریمیڈی ہو گئی۔ اب دوسری ریمیڈی نوٹ کر لیں، یہ بھی آپ نے اسی نسخے کے ساتھ استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ ریمیڈی جو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ معدے کی صفائی کرتی ہے، آنتوں کی صفائی کرتی ہے، تیزابیت کو دور کرتی ہے، گیس کو خارج کرتی ہے، تیزابیت میں انتہائی مفید ہے، اور گیس کو خارج کر کے خمیر تعفن سے معدے اور آنتوں کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اس لیے پہلی ریمیڈی کے ساتھ اس کو بھی آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ یہ ریمیڈی بھی 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں جو پہلا جز ہے وہ ہے جی تیز پات، اور تیز پات آپ نے لینا ہے 100 گرام، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز ہے اس میں سنا مکی، سنا مکی بھی آپ نے لینی ہے 100 گرام، اور تیسری چیز ہے پودینہ خشک، یہ بھی آپ نے لینا ہے 100 گرام۔ تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر بنا لیجئے، اور چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ تازہ پانی کے ساتھ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تبخیر معدہ کی اس قسم میں آپ نے جن غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے ان میں بیکری مصنوعات، مچھلی، بڑا گوشت، ترش تیزابی غذائیں، فاسٹ فوڈ، کولا مشروبات، آلو، مٹر، فالسا، آلو بخارا، سیب وغیرہ، ان غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور وہ غذائیں جو آپ نے لینی ہیں ان میں میتھی ہے، کریلا ہے، پالک ہو گئی، سرسوں کا ساگ ہو گیا، بکرے کا گوشت ہو گیا، چھوٹے پرندوں کا گوشت ہو گیا، تو یہ غذائیں آپ نے لینی ہیں۔ اور اس میں جو قہوہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، اس میں اجوین دیسی 1 چٹکی اور ادرک 1 ناخن جتنی 1 کپ پانی میں قہوہ بنائیں، نمک ہلکا سا ڈالیں، اور صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے یہ ویڈیو بنا دی، ٹھیک ہے، اور اس میں پوری تفصیل دے دی۔ اگر آپ ویڈیو کو نہیں سنیں گے اور کمنٹس میں پوچھیں گے جی کہ حکیم صاحب وہ جو آپ نے ریمیڈی بتائی اس کا وزن کتنا ہے، وہ کیسے استعمال کرنی ہے، تو ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اتنی سردی میں وقت نکال کے اگر آپ کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، تو آپ ویڈیو دیکھنے کے بجائے اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور پھر پوچھتے رہتے ہیں جی کہ فلاں چیز کیسی ہے، فلاں چیز کیسی ہے، فلاں کیسی ہے۔ تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہ گئی جو ہم نے نہ بتائی ہو، ہر چیز کو تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ اسی ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو ہر قسم کی آگاہی ملے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ کلینک کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم ہر وقت آپ کی کال کا، میسج کا جواب نہیں دے سکتے، تو کوشش کیا کریں کہ جو ویڈیو ہم نے اتنی محنت سے اور تفصیل سے بنائی ہے اسی سے مدد لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔